اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب سب چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ سے مانگو۔ اسی لیے جیسا کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایک قسم کا بڑی پریشانیوں کا دور ہے، اور خاص طور پہ اقتصادی طور پہ لوگ انتہائی حیران و پریشان ہو گئے، کام بند ہو گئے، بیکار ہو گئے، آئندہ جو ہے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری باتوں کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھیں کہ سب سے پہلے تو ایک بات دماغ میں رکھ لیں کہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس بندے کا رزق کتنا ہے۔ تو اگر خدا پر ایمان ہے تو پھر پریشانی کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے ارزاق کا فیصلہ کر دیا، ایک، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق جو ہے وہ تو آسمانوں میں ہے، زمین میں تو ہے ہی نہیں۔ کیا مانا؟ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ دو چیزیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہر جاندار، ہر مخلوق زمین پہ، فضاؤں میں، ہواؤں میں، بر میں، بحر میں جو ہے اس کا رزق اپنے ذمہ لگا دیا۔ حالانکہ اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں، لیکن یہ اللہ کا کمال رحمت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، ہم پر واجب ہے اس کا رزق۔ تین چیزیں ہو گئیں، چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی رحم میں ہوتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ لکھو۔ ایک تو اس کا رزق لکھو کہ اس کو رزق کتنا ملے گا، اور دوسرا اس کی عمر لکھو کہ عمر کتنی ہوگی، اور یہ بھی لکھو کہ اس کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، اور یہ بھی لکھو کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا۔ یکتب اجلہ و رزقہ، ہر چیز لکھی گئی۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ سے باہر بھی نہیں آئے تو اللہ نے ہر چیز لکھ دی، اور یہ بھی فرما دیا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں یہ جو رزق ہے ہم نے یہ تقسیم کی ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض، کسی کو اونچا کیا کسی کو نیچے کیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے پھیلا دے، اللہ چاہے کم کر دے، یہ ہماری قابلیت میں نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے علامہ، کتنے بڑے بڑے علوم کے پہاڑ جو تھے وہ کھانے کا بھی محتاج تھے، کوئی دولت نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور اللہ کے فیصلوں پر یقین ہو تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ انسان کو جیسے اس کی موت ڈھونڈتی ہے رزق بھی ڈھونڈتا ہے، یعنی جہاں اسے مرنا ہے وہی بالکل اسی جگہ پہنچتا ہے، اور اسی طرح جب تک کہ اس کا رزق ہے
جب تک وہ پورا نہیں ہوگا وہ اس کو ملے گا اور ختم نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ایسی پریشانی یا رزق میں تنگی کیوں آتی ہے؟ کہ ہم اچھا خاصا کھا رہے ہوتے ہیں، بڑے کام چل رہے ہیں، فراخی ہے، رزق کی فراوانی ہے، ہر طرف سے آدمی پر وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے۔ یہ قرآن میں ہے کہ ضرب اللہ مثلا کانت قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ ایک بستی والے تھے، بڑے سکون سے، امن سے، اطمینان سے رہتے تھے، اور ان کو رزق ہر طرف سے آیا۔ کیا معنی؟ آسمان سے بارشیں آ رہی ہیں، زمین سے پھل نکل رہے ہیں، کاروبار میں نفع ہو رہا ہے، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کی نعمتوں کا نافرمانی کی۔ اللہ نے رزق دیا تھا کہ بندہ میری اطاعت کرے، اور رزق یعنی طاقت آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد زنا اور شراب اور کباب اور شباب میں زندگی کی صرف کرے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی والے بڑے امن سے، بڑے عیش سے، آرام سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے عذاب مسلط کر دیا، ایک تو رزق بند ہو گیا، بارشیں بند ہو گئی، فصل ختم ہو گئے، اور ایک یہ ہے کہ ہر وقت ڈر، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ بندے گھر سے نہیں نکل سکتے، بچے سکول جائیں تو مائیں بیچاری بس گلی پہ کھڑی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، دعائیں مانگیں خدا کرے بچہ سلامتی سے آ جائے۔ یعنی یہ دو عذاب آتے، ایک بھوک کا، ایک خوف کا۔ یقین کریں اب ہم پر یہی دو عذاب آئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے جو تم نے کیا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی عذاب، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آتی مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور وما رفعت، اور وہ ختم نہیں ہوتی الا بتوبۃ، جب تک کہ بندے توبہ نہ کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو بھوک ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں بجائے عبادت کے ہم نے گناہوں میں زندگی گزار دی ہے، اور اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ہماری آخری حد ہے بربادی کی۔ ایک آدمی گناہ ہے لیکن سمجھتا ہے یار میں گناہ گار ہوں، یہ بڑا گندا کام ہے، اور گھبراتا ہے اللہ کی طرف لوٹ۔ نہیں، ایک یہ ہے کہ وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، فخر کرتا ہے جی ہم تو انجوائے کر رہے ہیں۔ آج شادیوں پر، آج بڑے بڑے ہوٹلوں میں، کلبوں میں، اور آج بڑی بڑی پارٹیوں میں ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ابلیس لعین جو ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہ ان علاقوں سے چھٹی کر گیا، وہ کہتا ہے اب میری ضرورت ہی نہیں ہے، مجھ سے بھی بڑے ابلیس ہیں، ان کو بھٹکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو مجھے بھی بھٹکا دے۔ لیکن علاج کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ کی قدرت پہ یقین رکھو، اور اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے دروازوں پہ توبہ کرو، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگو، عاجزی سے مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ
اور وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرنا۔ اور آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ تم اپنی مرضی سے چلا سکتے ہو؟ تم تو ایک پنکھا بھی بجلی سے چلاتے ہو، اتنی بڑی بجلی، اتنے بڑے مشینیں، اتنے بڑے ٹرانسفارمر اور پھر سے لائنیں اور بجلی کے کنیکشن، اور ذرا سی کچھ ہو جائے تو بجلی ختم، پنکھا ختم، یا ذرا سا تار لگی ہو جائے شارٹ سرکٹ ہو گھر جل جاتے ہیں۔ لیکن وہ دیکھو کیسے ہوائیں